بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے اپنے ناخن کاٹ لیتے، اپنے بالوں کو بہتر بنا لیتے، لیکن آج یہ رویہ ختم ہو گیا اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دانش مند بیٹھا ہو یہ بات سمجھا دے کہ جس شخص نے وضو کرنا ہے، جس شخص نے کھانا کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھانے والا ہے تو کوئی کھانا پکانے والی بھی ہے، اس کو ناخن بڑے کرنے کا ثواب کتنا مل رہا ہوگا؟ کیا مطلب؟ بھی ناخن جو بڑا ہوتا ہے بھلا یہ بھی خوبصورت لگتا ہے؟ جب انسان کے مزاج میں ٹیڑھ پن آ جائے تو پھر وہ الٹے ٹیڑھے کاموں کو ہی پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے دن علمی حلقات لگانے سے منع کر دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں انفرادی کاموں کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ صبح کی نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اشراق پڑھ کے اٹھیں، پھر آپ سورۃ الکہف پڑھیں، پھر آپ جلدی سے تیار ہوں۔ پہلی گھڑی میں جائیں گے تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسری میں جائیں گے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب، تیسری میں جائیں گے تو مینڈا ذبح کرنے کا ثواب، پھر مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب۔ تو پھر آپ جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے 2 4 6 8 10 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ثم صلی ما قدر له، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے غور سے خطبہ سنتے ہیں تو اللہ ذوالجلال 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ اور غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، مسواک کا اہتمام کریں، کثرت سے درود اس دن پڑھیں۔ یہ کام ہے جن کے لیے جمعے کا دن اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان هذا اليوم جعله اللہ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بھلا کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ بھلا کوئی عید کے دن خوشی کے موقع پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا؟ یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔